پھر اپنے نور سے آئی نئے صفات میں سب سجا کے عرش سے کعبے میں جب اتار دیا، خود اپنا نام عطا کر کے اپنا گھر دے کر کہا کہ تجھ کو خدائی کا اختیار دیا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ نازاں ہے ہم کہ ہم کو درِ مرتضیٰ ملا، نازاں ہے ہم کہ ہم کو درِ مرتضیٰ ملا، یہ در ہمیں ملا تو درِ مصطفیٰ ملا، پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا، عالم تمام بول رہا تھا علی علی، میں بھی صدائے دیتا ہوا ان سے جا ملا، عالم تمام بول رہا تھا علی علی، میں بھی صدائے دیتا ہوا ان سے جا ملا، اور سجدہ فروغ دین ہے شبیر اصل دین، سجدہ فروغ دین ہے شبیر اصل دین، شبیر مل گئے جسے اس کو خدا ملا، لاکھوں ہزاروں سال کے سجدے ہوا ہوئے، لاکھوں ہزاروں سال کے سجدے ہوا ہوئے، ابلیس کو بتاؤ تو سجدوں سے کیا ملا، نازاں ہے ہم اور ہمت ہے شرط ایک قدم کا ہے فاصلہ، ہمت ہے شرط ایک قدم کا ہے فاصلہ، جنت سے کربلا کا ہے رستہ ملا ملا، نازاں ہے ہم کہ ہم کو درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی، میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو،
عباس کہاں ہو؟ تنہا ہوں کھڑا دشت بلا میں برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر، پالا تھا جنہیں نازوں سے، سوتے ہیں کہاں وہ؟ عباس کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ دکھتا نہیں اب آنکھوں سے، ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا، دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ سینے میں جوالال کے برچھی کی یعنی ہے، تھراتی زمیں ہے، تھراتی زمیں ہے، الجھا ہوا برچھی میں نہ اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرہانے، اس دشت بلا میں، اس دشت بلا میں، تکتا ہوں بس دعا سے دم توڑتے اس کو، عباس کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ چلتی تھی سیاہ آندھیاں، خوب بکھرا تھا ہر سو، جب کھول کے گیسو، جب کھول کے گیسو، ایک لاش بریدہ پہ ماں کہتی تھی رو رو، عباس کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ کہتے تھے شہید مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین رکھ کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے، مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین رکھ کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے، علی کے لال سے بیعت معاویہ کے پسر، علی کے لال سے بیعت معاویہ کے پسر، علی کے لال سے بیعت معاویہ کے پسر، میرے خیال سے چیٹی کے پر نکل آئے، میرے خیال سے چیٹی کے پر نکل آئے۔ ایک نعرہ صلوات۔ افضل ہے کل جہاں سے گھر آنا حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھر آنا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ایک نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب،
ثم الصلاۃ والسلام و تحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وامامتہم وخلافتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما صلوات بر محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عزادار حسین ابن رضا حسین اور مرحومہ نظر فاطمہ بنت اخلاق حسین کی روح کو ارسال فرما۔ صلوات بر محمد عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی اور معزز ترین سامعین کرام، اس مجلس اعزا کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت ہے۔ دیکھیے، آغاز کلام سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ سوچ کے نہ میں کبھی پڑھتا ہوں اور نہ کبھی انشاءاللہ پڑھوں گا کہ مجمع کتنا ہے، اس لیے کیونکہ ذکر محمد و آل محمد مجمع کا محتاج نہیں ہے، اور جب ذکر آل محمد و آل محمد ہوتا ہے تو اس ذکر میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ جو نہ بھی آنا چاہتا ہے وہ بھی کھنچ کر چلا آتا ہے، اور اتنی کشش ہے اس ذکر میں کہ زمین والوں کی بات ہی چھوڑیے، آسمان والے بھی کھنچے چلے آتے ہیں۔ تو کبھی بھی مجمع کو دیکھ کر میں نہیں پڑھتا کہ کتنا مجمع ہے، کتنے لوگ ہیں، اور گزارش یہی ہے کہ آپ بھی یہ سوچ کے نہ سنیے گا کہ مجمع بہت کم ہے۔ جیسے پڑھتا ہوں انشاءاللہ ویسے پڑھوں گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ آپ لوگ ادھر آ جائیں، اگر سامنے آ جائیں تو سامنے آ جائیں گے تو بہتر رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں اللہ اپنے اس نبی کی امامت کا ذکر کر رہا ہے کہ جسے اللہ نے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا اور خلیل بھی بنایا، اور ان 3 عہدے دینے کے بعد اللہ نے ان کی امامت کا ذکر کیا۔ وہ کون نبی ہیں؟ کہ ہمارے رسول کے جد جناب ابراہیم، کہ جن کی امامت کا اللہ نے ذکر کیا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ کہ آج رسول خدا سے 3000 سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہلواتا تھا، اور اتنا مغرور تھا کہ جو اسے خدا نہیں کہتا تھا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایسے 3 بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، ایک نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد۔ یہ 3 بادشاہ ایسے تھے جو لوگوں کو قتل کرتے تھے اگر وہ انہیں خدا نہیں کہتے تھے۔ 3 بادشاہ گزرے ہیں، نمرود، شداد، فرعون، جو لوگوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ مجھے خدا کہو ورنہ میں قتل کر دوں گا، لیکن ہمارا کروڑوں سلام ہو علی ابن ابی طالب پر۔ دنیا کے 3 بادشاہ لوگوں کو اس لیے مارتے تھے کہ ہمیں خدا کہو، علی لوگوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہمیں خدا نہ کہو۔ توجہ کیجیے گا۔ تو ایسے بادشاہ کے زمانے میں کچھ جادوگروں نے، نجومیوں نے خبر دی
کہ اب تیری بادشاہت زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ اس دنیا میں آنے والا ہے اور وہ تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ کہا وہ کون ہوگا؟ کہا وہ اللہ کا بندہ ہوگا اور تیری بادشاہت کو مٹا دے گا۔ نمرود نے جب سے یہ سنا تب سے کوشش میں لگ گیا کہ کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے، نہ کوئی بچہ پیدا ہوگا، نہ اس بچے کی آمد ہوگی اور نہ میری حکومت کو مٹا پائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں مثال دی جاتی، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اس نے بہت کوشش کی کہ ابراہیم اس دنیا میں نہ آ پائیں، لیکن اللہ نے ابراہیم کو دنیا میں بھیج دیا اور ایسا انتظام کیا کہ ان کی والدہ ابراہیم کو بستی سے باہر جب یہ آئے ہیں تو ایک غار میں چھپا کر چلی آئیں، اور کچھ دنوں کے بعد جب واپس گئیں کہ بچے کا حال دیکھوں کہ میرا بچہ کھا کیا رہا ہے، پی کیا رہا ہے، پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، کیسی حالت ہوگی، تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، اور انہوں نے جب ہٹایا انگوٹھا دیکھا انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ جس کے بھروسے پہ ابراہیم کی ماں چھوڑ کے گئی تھی اس نے ابراہیم کو رزق پہنچا دیا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جن کا نام تاریخ نے تارخ لکھا، تھوڑی سی تمہید ہے اس کے بعد انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، جن کا نام تاریخ نے تارخ لکھا۔ 2 سال کی عمر میں تارخ کا انتقال ہو گیا۔ یہ اپنے چچا کے پاس پلتے رہے جس کا نام تاریخ میں آزر ہے۔ آزر کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ تھا کافر جو نمرود کے پتلے تراش کر بناتا تھا اور اسے بازار تک بیچتا تھا۔ آزر تھا کافر، لیکن آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کی ہر کتاب میں ملے گا کہ ابراہیم کے والد کافر تھے، جبکہ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم کے والد کافر نہیں، ابراہیم کے چچا آزر تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے، وہ کافر۔ ابراہیم کے والد کافر نہیں تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نہ عیسائی تھے نہ یہودی، بلکہ ان کا نور نہ عیسائیوں کے صلب میں رہا نہ یہودیوں کے، اور مومنین کے صلب میں رہا، مسلمان کی صلب، کبھی کفر کے صلب میں ابراہیم کا نور نہیں رہا۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا نور کبھی بھی کسی کافر کے صلب میں نہیں رہا، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کہہ رہی کہ ابراہیم کے والد کافر تھے۔ میں نے جب تاریخ پڑھی تو تاریخ پڑھنے کے بعد میں بہت مسکرایا، مجھے بہت ہنسی آئی کہ ابراہیم کون ہے؟ کہ ابراہیم ہے کعبے کو بنانے والے، ابراہیم ہے کعبے کو بنانے والے۔ نہ جانے آپ کیسے سنیں گے، میں جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا۔ ابراہیم ہے معمار کعبہ۔ میں نے دیکھا کہ ابراہیم کے والد کو کافر لکھا گیا۔ میں نے کہا تعجب لوگوں کو ہوتا ہے کہ لوگوں نے علی کے باپ کو کافر لکھا، کیسے تعجب کرے؟ ارے جن سے معمار کعبہ کا باپ برداشت نہ ہوا اس سے مولود کعبہ کا باپ کیسے برداشت ہوگا؟ جس سے معمار کعبہ کا باپ۔ تو جب ان کے والد کا انتقال ہوا اپنے چچا کے پاس پلتے بڑھتے رہے، اور ان کے چچا جو تھے آزر وہ بتوں کو بناتے تھے اور بازار میں بیچتے تھے۔ جب بڑے ہوئے ابراہیم سے کہا تم بھی جاؤ اور بازار میں بتوں کو جا کر بیچو۔ ابراہیم بتوں کو لے کر جاتے تھے، گردن میں رسی باندھتے تھے، لٹکاتے ہوئے کندھے پہ، اور لے کے بازار میں جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، کون ہے ان بتوں کا خریدنے والا، کون ہے ان خداؤں کا خریدنے والا جو نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، جو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بت کیسے تھے؟ کہ نمرود کی شکل کے بت تھے۔ اب یہ خبر نمرود تک پہنچی کہ تمہاری شکل کے بتوں کو ابراہیم ایسے بازار میں لے کے جاتے ہیں۔ اس نے ابراہیم کو اپنے پاس بلایا، کہا تم میری توہین کرتے ہو، کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ کہا نہیں مانتا۔ کہا پھر تمہارا خدا کون ہے؟ تو قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ اب جیسے اس نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی خدا ہوں۔ کہا تو بھی زندے کو مردہ کر سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا؟ کہا بالکل۔ کہا کیسے؟ کہا ایک شخص تھا جسے اس نے موت کی سزا سنائی تھی، اسے بلایا، کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک شخص تھا جس کا کوئی جرم نہیں تھا، اسے بلا کے کہا اسے قتل کر دو۔ کہا دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا،
زندے کو مردہ کر دیا۔ اگر ہم اور آپ جیسا کوئی شیعہ ہوتا تو فوراً کہہ دیتا کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جسے مردہ کیا ہے اسے زندہ کر۔ لیکن ابراہیم ہے حجت خدا، اور حجت خدا کا یہ کام ہے کہ وہ دشمن کو اس کی اوقات دکھا دیتا ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ ابراہیم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اس مردے کو زندہ کر، لیکن ابراہیم نے کہا میں تجھے تیری اوقات دکھانے آیا ہوں۔ کہا اگر یہ تو نے کر دیا ہے تو سن، میرا خدا وہ ہے جو روزانہ صبح صبح مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک مرتبہ مغرب سے نکال کے دکھا۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ ابراہیم نے کہا اگر تو خدا ہے تو ایک مرتبہ مغرب سے نکال کے دکھا۔ وہ نہ نکال سکا، ابراہیم کو دربار سے واپس بھیج دیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ابراہیم وہ دربار نمرود تھا، آپ واپس چلے آئے۔ ارے کاش کہ یہ سوال علی کے زمانے میں کیا ہوتا۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ علی کے زمانے میں کیا ہوتا۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ جو اگر تو سورج کو نکال دے مغرب سے تو میں تجھے خدا تسلیم کر لوں۔ علی نے ایک مرتبہ نہیں 13 مرتبہ سورج کو پلٹایا ہے، 13 مرتبہ مغرب سے نکالا ہے۔ اچھا کیا علی کا یہی کمال ہے کہ سورج کو مغرب سے نکال لیا، سورج کو مغرب سے پلٹا دیا؟ کیا یہی علی کا کمال ہے؟ نہیں، اس سے بڑا کمال ہے علی کا۔ رسول خدا سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول نے کہا سنو، جس دن مغرب سے سورج نکل جائے گا قیامت آ جائے گی۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ جس روز مغرب سے سورج نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ علی کا صرف یہی کمال نہیں ہے کہ علی نے 13 مرتبہ سورج کو مغرب سے نکالا ہے، بلکہ علی کا کمال یہ ہے کہ 13 مرتبہ سورج کو مغرب سے نکال بھی لیا، قیامت بھی نہیں آنے دی۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ یہ ہے علی کا کمال۔ علی کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ علی نے سورج کو پلٹایا، علی کا کمال یہ ہے کہ سورج بھی مغرب سے نکال لیا، قیامت بھی نہیں آنے دی۔ تو ابراہیم کے سوال کا جب جواب وہ نہ دے پایا تو ابراہیم کو کہا کہ دیکھو یہ پہلی غلطی ہے، میں معاف کرتا ہوں، اور آج کے بعد میرے خلاف کچھ بولنا نہیں، تمہیں جسے ماننا ہے مانو۔ یہ کہہ کہ ابراہیم باہر آ گئے۔ ایک روز آتا تھا نمرود کی قوم میں جسے وہ عید کا دن کہتے تھے، تہوار مناتے تھے، اور اس دن پوری بستی خالی ہو جاتی تھی اور ایک جگہ پر جاتے جہاں عیدگاہ تھی، وہاں پر جا کر یہ تہوار مناتے تھے، عید منایا کرتے تھے۔ وہ دن قریب آ گیا، ابراہیم کو موقع ملا، لوگوں نے ابراہیم سے کہا چلو عیدگاہ۔ ابراہیم نے کہا تم اپنا کام کرنے جاؤ، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ دیکھیں واقعہ سب سنا ہوا ہے، انشاءاللہ نتائج نہیں ہوں گے۔ کہا مجھے اپنا کام کرنا ہے، تم جاؤ اپنے کام پر۔ سب چلے گئے، ابراہیم اکیلے بستی میں۔ اب دیکھا جب سب چلے گئے، ابراہیم گئے بت خانے کی طرف، ایک ایک بتوں کو توڑنا شروع کیا، سارے بت توڑ دیے۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکا دی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ جب یہ لوگ آئے عیدگاہ سے واپس تو ڈائریکٹ پہلے بت خانے کی طرف آئے، دیکھا بتوں کی عجیب حالت ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے۔ جب دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی یہ حالت ہے تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ ابراہیم کا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم کو پکڑ کر لائے، کہا تم نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے، تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں نے تھوڑی توڑا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس بڑے والے بت نے توڑا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو اس کے کاندھے پہ کلہاڑی بھی ہے۔ ابراہیم کہتے کیا تھے؟ کون ہے ان خداؤں کا خریدنے والا جو نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب ابراہیم نے کہا اس بڑے والے بت نے ان بتوں کو توڑا ہے، سب نے یک زبان ہو کر ابراہیم والی بات دہرائی۔ ابراہیم کیسی بات کرتے ہو؟ یہ نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، نہ پیر چلا سکتے ہیں، یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب تاریخی جملہ ابراہیم نے کہا پھر جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ وہ کیوں بن بیٹھے ہیں جو انہیں نہیں بننا چاہیے؟ نہیں ایسے نہیں سنتے ہیں، وہ کیوں بن بیٹھے ہیں جو نہیں بننا چاہیے؟ وہاں پر کیوں بیٹھے ہیں
جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. نہیں توجہ کی آپ نے؟ وہاں پر کیوں بن بیٹھے ہیں جہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ بیٹھنے کے لائق نہ ہو اور وہاں پر بیٹھ جائے تو نبی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. نہیں توجہ کی آپ نے؟ اگر کوئی کسی جگہ پر بیٹھنے کے لائق نہ ہو اور وہ وہاں پر بیٹھ جائے تو نبی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. اگر کوئی کسی لائق نہ ہو اور وہ بن بیٹھے تو نبی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. بننے اور بنانے کا عجیب کمال ہے سرکار. اگر کوئی بچہ ڈاکٹری کی لائن میں گیا ہو، ابھی پہلا ہی سال ہو، ابھی انجیکشن لگانا بھی نہ آتا ہو، دواؤں کے نام بھی نہ پتہ ہو، لیکن گیا ہو، داخلہ لیا ہو اس نے کسی میڈیکل کالج میں، اور اسے پوری بستی کے لوگ ڈاکٹر کہنے لگے، تو بھلے ہی ڈگری نہ ملی ہو لیکن خود کو ڈاکٹر سمجھ بیٹھتا ہے. یہ تو سامنے کی مثال ہے نا. کوئی خطیب ممبر پہ آ جائے، آنے کے بعد بیٹھے، پہلی مرتبہ مجلس پڑھی ہو اور سارے بزرگ یہ کہہ دیں کہ بہت اچھی مجلس پڑھی، ایسی ہی مجلسوں کی ضرورت ہے، بہترین مجلس. تو وہ خود کو مجلس پڑھنے سے پہلے خطیب مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن لوگوں کے کہنے سے خود کو خطیب ماننے لگے گا. نہیں توجہ کی آپ نے؟ کوئی شاعر اگر پہلی مرتبہ شعر پڑھ رہا ہو اور لوگ کہہ دیں بہت اچھی شاعری ہے تو پڑھنے سے پہلے خود کو شاعر مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن لوگوں کے بنانے سے وہ خود شاعر بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر بنانا چاہیں تو کسی کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، لوگ بنانا چاہیں تو کسی کو انجینئر بنا سکتے ہیں، لوگ بنانا چاہیں تو کسی کو خطیب بنا سکتے ہیں، لوگ بنانا چاہیں تو کسی کو شاعر بنا سکتے ہیں. ہم نے تو لوگوں کے بنانے سے لوگوں کو خلیفہ تک بنتے دیکھا ہے. نہیں توجہ کی آپ نے؟ بھائی لوگ یہ ہے دنیا، اس دنیا میں اگر لوگ بنانا چاہے تو کسی کو شاعر بنا دے، اگر لوگ بنانا چاہے تو کسی کو خلیفہ بنا دے، اگر لوگ بنانا چاہے تو کسی کو خطیب بنا دے. کائنات کی اکلوتی ذات ہے علی کی ذات، جسے لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا تو بننے سے انکار کر دیا. توجہ ہے نا؟ یعنی لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا تو انکار کر دیا. اب جب یہ خبر پھیلی کہ ابراہیم نے ہی بتوں کو توڑا ہے، پھر بلا لیا نمرود نے دربار میں، کہا دیکھو پہلی غلطی معاف کر دی تھی لیکن تم نے اب ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اب معاف نہیں کروں گا. کہا ایک آگ کا انتظام کیا جائے، لکڑیوں کا انتظام. لکڑیاں جمع ہوئیں، آگ لگائی گئی اور کہا گیا کہ ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا جائے. ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا گیا. تاریخ کہتی جرم کیا تھا کہ جھوٹے خداؤں کو برا کہا تھا ابراہیم نے، جھوٹے خداؤں کو برا کہا تھا ابراہیم نے. پھینکا گیا آگ میں. اب تاریخ کہہ رہی ہے کہ جب آگ میں پھینکا گیا تو نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی اپنی چھت سے. اس نے دیکھا ابراہیم اللہ کا بندہ آگ کی جانب جا رہا ہے، ایسی آگ کی اگر اوپر سے پرندہ بھی نکل جائے تو جل جائے. اس لڑکی کے دل میں جو نمرود کی بیٹی تھی جس کا نام رعزہ تھا، رعزہ کے دل میں ابراہیم کی محبت پیدا ہوئی. ابراہیم آگ میں جا رہے تھے، اس نے اپنی چھت سے آواز دی کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کی محبت میں بھی اس آگ میں کود جاؤں؟ ابراہیم نے کہا کود جا. اس نے اپنی چھت سے چھلانگ لگائی، آگ میں کود گئی. اب تاریخ شاہد ہے کہ جب آگ میں ابراہیم اور رعزہ پہنچے تو نہ آگ نے ابراہیم کو جلایا نہ آگ نے رعزہ کو جلایا. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ میں نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ کہ آیت پڑھی انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے. ابراہیم ہے لوگوں کے امام، ابراہیم ہے لوگوں کے امام. اللہ نے ابراہیم کو بنایا ہے امام، جو ایک امام
राजा के दिल में एक इमाम की मोहब्बत आ गई तो आग ने राजा को जलाया नहीं तवज्जो की आपने। भाई खुद ही फैसला कर लो, जिसके दिल में एक इमाम की मोहब्बत हो जब उसे आग नहीं जलाती तो जिसके दिल में 12 इमामों की मोहब्बत। सलवात पढ़े बर मोहम्मद यह इब्राहिम बच गए, लेकिन नमरूद ने इब्राहिम को कहा आप बस्ती छोड़ के चले जाए। छोड़ दी बस्ती इब्राहिम ने और तबलीग दीन करते रहे। करते करते इन्हें अल्लाह ने एक बेटा दिया। मुहर्रम से मुझे मंजिल तक लाना है, मेरे भाई ने हुक्म दिया कि मौला अब्बास के फ़ज़ाइल थोड़े से पढ़ दिए, मैं मंजिल तक ला रहा हूँ। इब्राहिम से ही तसलसल करके अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल। एक दिन इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को कत्ल कर रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ। ख्वाब बताया बेटे से, बेटे ने कहा बाबा आपको जो हुक्म मिला है बिस्मिल्लाह कीजिए। इधर इब्राहिम बेटे को लेकर घर से बाहर निकले मैदान मिना की जानिब। हाथ में छुरी थी, एक रस्सी थी, एक पट्टी थी, तीनों चीज़ें लेकर इब्राहिम इस्माइल को लेकर निकले कि इतने में एक इंसान दिखाई दिया जिसने इब्राहिम को रोक कर कहा कहाँ जा रहे हो। इब्राहिम ने कहा मुझे हुक्म मिला है अल्लाह का, अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूँ। जैसी का ज़िबा करने जा रहे हो उस इंसान ने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो, जवान बेटे को ज़िबा करोगे? तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा तारी हो गया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तारीख में लिखा जैसे ही उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इब्राहिम ने कहा तू इंसान नहीं है इब्लीस है। नहीं तवज्जो की आपने। इब्राहिम ने कहा ला हौल वला कुव्वत, तू इंसान नहीं है इब्लीस है। वो अपनी पुरानी शक्ल में आके कहता है आपने पहचाना कैसे कि मैं इंसान नहीं इब्लीस हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है जो नबी के दिमाग पे शक करता है वो इब्लीस होता है। नहीं तवज्जो की आपने। तूने मेरे दिमाग पे शक किया, मैं हूँ अल्लाह का नबी, जो नबी के दिमाग पे शक करे वो इब्लीस होता है। अब इन्होंने कहा इब्राहिम से तो नहीं बनी, चलो इस्माइल के पास चलते हैं। इस्माइल के पास गया, कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कहाँ लेकर जा रहा है? कहा कत्ल करने, ज़िबा करने। कहा तुम कत्ल हो जाओगे, तुमने तो अभी ज़िंदगी भी नहीं देखी, तुम मर जाओगे। ऐसा करो जान बचा लो। कहा कैसे जान बचाऊं? कहा भाग जाओ, इब्राहिम को छोड़कर भाग जाओ। जैसे कहा भाग जाओ, इस्माइल ने कहा ला हौल वला कुव्वत, तो इंसान नहीं है शैतान है। कहा आपने कैसे पहचाना? कहा जो नबी की मदद करने से भागने की कोशिश करे, भागे या भगाने की कोशिश करे वो शैतान होता है। अब इसने कहा ना इब्राहिम के पास कोई बात बनी ना इस्माइल के पास कोई बात बनी। चलते हैं इस्माइल की माँ हाजरा के पास, शायद वहाँ बात बन जाए। हाजरा के करीब गए, तुम्हें पता है इब्राहिम कहाँ गए हैं? कहा जंगलों की तरफ गए हैं। कहा किस लिए गए हैं? कहा किसी काम के ज़रिए गए होंगे, मुझे क्या मालूम, वो नबी है उनके काम में मैं दखल नहीं देती। कहा तुम्हें मालूम है इब्राहिम इस्माइल को ज़िबा करने के लिए गए हैं। अब माँ थी घबरा गई, कह रहे ये तो मुझे नहीं मालूम। कहा साथ में छुरी भी ले गए? कहा हाँ। रस्सी भी ले गए? हाँ। कहा वो ज़िबा करने के लिए गए हैं इस्माइल को। माँ घबरा के कहती फिर मैं करूँ क्या? कहा करना क्या है, घर से बाहर निकलो। जैसी का घर से बाहर निकलो फौरन उन्होंने समझ लिया ये कौन है। कहा ला हौल वला कुव्वत, तू इंसान नहीं है शैतान है। कहा वो तो नबी थे, तुमने कैसे पहचाना? कहा मुझे पता है जो नबी की ज़ौजा को घर से बाहर निकलने का हुक्म दे वो होता है शैतान, वो होता है शैतान। अब इब्राहिम मैदान मिना में लेकर गए। जाने के बाद आँख में पट्टी बांधी, हाथ में छुरी ली, इस्माइल को लिटाया, गर्दन में छुरी रखी। अब किताब का नाम इल्लुश्शराए है। शेख सदूक ने लिखा मैदान मिना को मिना क्यों कहते हैं। कहा जब इब्राहिम छुरी रख रहे थे तो इब्राहिम के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि काश मेरे बेटे की जगह कोई दुम्बा आ जाए। इस तमन्ना की वजह से अल्लाह ने मैदान मिना का नाम मिना रख दिया, यानी तमन्ना वाली जगह। और तमन्ना पूरी हुई, दुम्बा आया, इस्माइल बच गए।
میں اپنے موضوع پہ آ گیا. تمنا والی جگہ میدان منا. کس کی تمنا؟ ابراہیم نے جہاں پہ تمنا کی اس کا نام میدان منا. اور اللہ نے اس جگہ کو اتنی عظمت بخشی کہ اگر کوئی حج کرنے جائے اور بغیر منا میں جائے ہوئے واپس آ جائے تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا. توجہ نہیں کی آپ نے بھائی. اگر کوئی میدان منا میں جائے بغیر حج سے واپس آ جائے تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا. اتنی عظمت ہے میدان منا کی. میدان منا ہے کیا؟ کہ جہاں پر ابراہیم نے تمنا کی ہے. ابراہیم کون ہے؟ کہ ابراہیم ہے معمار کعبہ، کعبے کو بنانے والے. تو فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ معمار کعبہ جہاں پر تمنا کرے، جب اس کی اتنی عظمت ہے تو مولود کعبہ جس عباس کی تمنا کرے. معمار کعبہ جس جگہ پہ تمنا کرے جب اس کی یہ عظمت ہے تو مولود کعبہ جس عباس کی تمنا کرے. اچھا تمنا آپ دیکھیں گے تمناؤں میں اور دعاؤں کی تاریخ پڑھیں گے تو 4 لوگوں کی تمنا بڑی مشہور ہے تاریخ میں. ایک ہے جناب آدم، دوسرے ہیں جناب موسیٰ، تیسرے ہیں رسول خدا، چوتھے مولا علی. ان 4 کی تمنائیں بہت مشہور ہیں. آدم نے کب تمنا کی؟ کہا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو آدم نے تمنا کی پروردگار 2 ہی بیٹے تھے، ایک قاتل ہو گیا دوسرا مقتول، ایک ظالم ہو گیا دوسرا مظلوم. وہ تو مظلوم جو تھا وہ تو چلا گیا، اب ظالم کو میں اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا، تو اب مجھے ایک بیٹا دے جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کر سکے. اللہ نے انہیں شیز دے دیا. اسی طرح جناب موسیٰ کی دعا ہے. انہوں نے تمنا کی پروردگار فرعون کے سامنے میں جا رہا ہوں، میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وصی بنا دے تاکہ میں تیرے دین کی حفاظت کر سکوں اور میرے بعد تیرے دین کی حفاظت ہو سکے. اللہ نے موسیٰ کو ہارون دے دیا. ادھر رسول نے بھی تمنا کی پروردگار دین کے کام میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے بھی سلطان النصیرہ عطا کر، مجھے بھی ایک مددگار عطا کر. ادھر رسول نے تمنا کی 13 رجب کو اللہ نے رسول کو علی دے دیا. نہیں توجہ کی آپ نے. آدم نے کیا دعا کی تھی، کیا تمنا کی؟ پروردگار ایسی اولاد دے جو میرے بعد دین کے کام آئے. اس کے بعد موسیٰ نے کیا دعا کی کہ ایسا بھائی دے جو میرے بعد دین کے کام آئے. محمد نے کیا دعا کی کہ ایسا وزیر دے، ایسا نصیر دے جو میرے بعد دین کے کام آئے. لیکن جب علی نے دعا کی تو علی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا بیٹا دے جو میرے بعد دین کے کام آئے. علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرے بعد حسین کے کام آئے. نہیں توجہ کی آپ نے. آدم نے کہا دین کے کام آئے، موسیٰ نے کہا دین کے کام آئے، محمد نے کہا دین کے کام آئے، علی نے کہا حسین کے کام آئے. علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جسے تم دین سمجھتے ہو اصل میں اسی کو حسین کہتے ہیں. ارے اگر نہیں سمجھ میں آئی بات تو چلے جانا خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں، وہاں مل جائے گا شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دی پناہست حسین. حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین ہے. خواجہ نے سمجھا دیا علی کی بات کو کہ علی نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. جسے تم دین سمجھتے ہو وہی اصل میں حسین ہے، جسے تم حسین سمجھتے ہو وہی اصل میں دین ہے. اور کیا جملہ کہا دین کے بعد؟ دی پناہ است حسین، دین کی پناہ ہے حسین. ہم میں سے آپ میں سے جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو کس کی پناہ میں جاتا ہے؟ بھائی اگر کوئی پریشان ہوا تو فوراً کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی نماز بتا دیجئے تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے. تو مولوی صاحب بتاتے ہیں صدقہ نکال دو، یہ نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ تعویذ پہنو، یہ عمل کرو. یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ کہ یہ ساری چیزیں ہیں دین کا رکن.
نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جب دنیا پریشان ہوتی ہے تو دین کی پناہ میں جاتی ہے، جب دین پریشان ہوتا ہے تو حسین کی پناہ میں جاتا ہے۔ اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، شاعر بھی تھے، عربی زبان میں انہوں نے ایک مصرع لکھا، اور مصرع لکھا انہوں نے مولا عباس کی شان میں۔ پہلا مصرع لکھا اور اس کے بعد قلم روک دیا۔ مصرع انہوں نے لکھا عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ تھا کہ یوم عاشور، روز عاشور وہ دن تھا کہ جس دن ہدایت عباس کی پناہ میں تھی۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ دی پناہ حسین۔ لوگ کس کی پناہ میں جاتے ہیں؟ دین کی۔ دین کس کی پناہ میں جاتا ہے؟ حسین کی۔ انہوں نے لکھا کہ روز عاشور ہدایت عباس کی پناہ میں تھی، اور پہلا مصرع لکھ کے وہ سوچنے لگے کہیں میں نے مصرع غلط تو نہیں لکھ دیا۔ انہوں نے قلم روکا، چلے گئے سونے کے لیے۔ خواب میں حسین آئے، توجہ، خواب میں امام مالک بات کہتا ہے تو نے مصرع لکھا ہے میرے عباس کے لیے؟ کہا ہاں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں بھی، سنیے میرے عباس کے لیے مصرع لکھا ہے؟ کہا ہاں مولا، لیکن مصرع لکھنے کے بعد میں نے دوسرا مصرع نہیں لکھا۔ کہا کیوں نہیں لکھا؟ کہا میں نے سوچا کہیں میں نے غلو تو نہیں کر دیا، کہیں میں نے بہت زیادہ تو آگے نہیں بڑھا دیا کہ ہدایت عباس کی پناہ میں تھی روز عاشور۔ ایک مرتبہ حسین مسکرا کے کہتے ہیں تیرا مصرع بالکل صحیح ہے، وہ ہدایت میں حسین ہی تو ہوں جو اس دن عباس کی پناہ میں تھا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بھائی دنیا پریشان ہوتی ہے تو دین کے پناہ میں جاتی ہے، دین پریشان ہوتا ہے تو حسین کی پناہ میں جاتا ہے، حسین پریشان ہوتے ہیں تو عباس کی پناہ میں جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ عباس جسے حسین کے لیے علی نے مانگا، حسین کے لیے دعا کر رہے ہیں، آنکھیں آپ کی نم ہو گئیں۔ چلیے پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر پڑھوں گا۔ حسین کے لیے مانگا عباس کو، اور پوری زندگی عباس نے اپنی حسین کے نام وقف کر دی، کبھی بھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بچپنے کا عالم تھا، عباس چھوٹے سے تھے، حسین کو پیاس محسوس ہوئی، کوفے میں یہ واقعہ ہوا، حسین کو پیاس محسوس ہوئی، حسین نے کہا بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے، علی سے کہا بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ عباس بہت چھوٹے ہیں، بس چلنا سیکھا ہے اور تھوڑا سا بولنے لگے ہیں۔ عباس کے کانوں میں جیسی آواز آئی کہ میرے آقا نے کہا ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے، عباس دوڑتے ہوئے گئے، چھوٹا سا مشکیزہ اٹھایا، اس میں پانی بھرا، اسے سر پہ رکھا، لے کے دوڑتے ہوئے حسین کے قریب آئے۔ حسین نے دیکھا مشکیزے کا آدھا پانی چھلک کر عباس کے جسم پہ ہے۔ حسین نے پانی پیا اور آواز دی عباس آج مجھے پیاس لگی تو تم دوڑتے ہوئے آ گئے، ایک روز ایسا آئے گا میں تجھے آواز دیتا رہوں گا تو میری آواز پہ لبیک نہ کہہ سکے گا۔ عباس نے سوچا میرا آقا مجھے آواز دے اور میں آقا کی آواز نہ سن سکوں، ایسا تو ناممکن ہے، لیکن میرے آقا نے ایسا کہا کیوں؟ بچپنے کا عالم ہے، سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچے ہاں ہو سکتا ہے، یہ میرے زندگی میں تو نہیں ہو سکتا کہ آقا آواز دے اور میں سنوں نہ، میرے چاہتے ہوئے نہیں ہو سکتا، ہاں ایسا اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب میں سوتا رہوں اور میرا آقا مجھے آواز دے میں آواز نہ سن سکوں۔ توجہ، ایک مرتبہ عباس نے جیسی یہ سوچا، اس کے بعد عباس نے کہا آج کے بعد عباس کبھی سوئے گا نہیں۔ ایک رات گزری عباس نہیں سوئے، دوسری رات گزری عباس نہیں سوئے، تیسری رات گزری عباس نہیں سوئے۔ جب صبح کا سورج نمودار ہوا، زینب کی نظر عباس پہ پڑی تو دیکھا آنکھیں لال ہو چکی ہیں، نیند چہرے پر طاری ہے۔ زینب نے کہا میرے بھائی تو نے ایسا کیسے حال بنا لیا؟ عباس نے کوئی جواب نہ دیا۔ زینب نے کہا میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں، حکم دے رہی ہوں، بتاؤ تو یہ کیسا حال بنا لیا ہے؟ عباس نے ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا میرے آقا نے کہا ہے کہ وہ مجھے آواز دیں گے، میں آواز پہ لبیک نہ کہوں گا، میں نے سوچا ہے کہ میں جب سوتا رہوں تو ہو سکتا ہے آقا آواز دے،
میں آواز پہ لبیک نہ کہہ سکوں، لہٰذا میں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ اتنا سننا تھا، زینب عباس کا بازو پکڑ کے حسین کے قریب لائی، لانے کے بعد کہتی ہیں اے بھیا تو نے عباس سے کیا کہہ دیا کہ عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا؟ حسین نے عباس کو کلیجے سے لگایا، اے میرے بھائی عباس ایسا تیری زندگی میں ممکن نہیں ہے، یہ اس وقت ہوگا جب تو شانے کٹا کے کربلا کے میدان میں سو رہا ہوگا۔ اجرکم الی الزہرا بڑے آسانی سے سن لیتے ہیں، شانے کٹا کر عباس زمین کربلا پر سو گئے۔ معلوم ہے نا عباس کا قد کتنا بڑا تھا، کتنا قدامت تھے عباس۔ اگر گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو زمین پہ پیر خط دیتے ہوئے چلتے تھے، پیر خط کھینچتے تھے زمین پر۔ عباس کا قد اتنا بڑا، اتنے بڑے قد والا بندہ جس کے ہاتھ نہ ہو جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آیا ہوگا تو کیا عالم رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ام المؤمنین اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی تھی تو زہرا کی قبر پہ جا کے یہی کہتی تھی میرے 4 بیٹے ہیں، بی بی میں کسی پہ نہیں گریا کروں گی، بی بی میں عباس پہ بھی نہیں روں گی، لیکن بی بی بس اتنا مجھے کوئی بتا دے کہ جب میں نے سنا ہے کہ جب عباس زین سے زمین پہ آیا تو شان قلم ہو چکے تھے، بی بی جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بی بی اتنا تو کوئی بتا دے کہ میرے عباس جب زین سے زمین پہ آیا ہوگا تو کس عالم میں آیا ہوگا۔ قبر زہرا سے جب نہیں آواز آئی ہو اے ام البنین وہ صرف تیرا بیٹا نہیں تھا، وہ میرا بھی بیٹا تھا۔ ارے جب میرے عباس کے بازو قلم ہوئے، زین سے زمین پہ آیا، میں نے اپنی آغوش پھیلا دی، آجا میرے لال عباس۔ اجرکم الی الزہرا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، آجا میرے لال عباس۔ زہرا نے آغوش پھیلائی، عباس زمین پہ آئے، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں آقا حسین میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے آواز سنی، اپنی کمر پکڑ لی، الان کسر ظہری یا آخی، اے بھائی تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ لڑکھڑاتے ہوئے حسین ایک مرتبہ عباس کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد آواز دیتے ہیں عباس تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہاں کا خواہش یہ ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، خواہش ہے جب دنیا سے جاؤں تو آپ کی زیارت کرتا چلا جاؤں۔ کہا پھر زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، ہماری آنکھ میں اگر ایک تنکا بھی چلا جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ عباس کے بارے میں سوچئے جس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک میں خون ہے۔ حسین نے خون کو دامن سے صاف کیا۔ ایک مرتبہ عباس نے حسین کی زیارت کی، کہا آقا خدا حافظ، عباس ایسے مت جاؤ، ایک میری بھی خواہش ہے، بس آخری جملے، ایک میری بھی خواہش ہے۔ کہا آقا جلدی فرمائے۔ کہا تو نے جب سے تو اس دنیا میں آیا ہے آج تک مجھے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھائی نہیں کہا، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکار۔ ایک مرتبہ عباس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا آقا کہہ تو دوں، لیکن اماں ام البنین نے منع کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، ایک آواز عباس کے کانوں سے ٹکرائی، اے عباس وہ تیری ماں ام البنین تھی جس نے تجھے بھائی کہنے کو منع کیا، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میرے غریب بیٹے کو ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ عباس نے کہا بھائی خدا حافظ، روح کا فسرون سری سے پرواہ، یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی شان حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت آب و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا اس فرش عزا، اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کا عوان و انصار شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عزادار حسین ابن رضا حسین
اور نظر فاطمہ بنت اخلاق حسین کی روح کو ارسال فرمائے۔ میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میرے خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ خون ایک آنکھ میں ہے تیر ستم، آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں اے شاہ زمن۔ جلد کچھ کیجیے آقا کی بہت وقت ہے کم، دیکھ لوں آپ کو حسرت ہے یہی مرتے دم۔ لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مجھ کو ناشاد سکینہ سے حجاب آتا ہے، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ میں نے پانی کا سکینہ سے کیا تھا وعدہ، میری بچی میرے رہتے نہ پریشان ہونا۔ پانی میں لاؤں گا مت پانی کا شکوہ کرنا، بیٹھی وہ گلیے ہاتھ میں خالی کوزہ۔ لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مجھ کو ناشاد سکینہ سے حجاب آتا ہے، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ دیکھ کر بھائی کو تر خون میں صدمہ تھا بڑا، شن سر گود میں غازی کا اٹھا کر رکھا۔ ایک کوہرام مترائی پہ قمر تھا برپا، جب وفادار نے رو رو کے شہیدی سے کہا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مجھ کو ناشاد سکینہ سے حجاب آتا ہے، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاش آقا میری خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے